السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے چینل یوٹیوب پر صحیح اسلام کو جانیے صحیح دلیل کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثنان لا تتجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو ایسے لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اس کی نماز۔ اور ان میں سے ایک وہ ہے امرأۃ عصت زوجها حتى ترجع، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت اس وقت تک اس کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی اور خوش نہ کر لے تب تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہے ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی مراد ہے۔ ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، پھر یاد رکھیں وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا، لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس حدیث کی تحقیق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو ابھی آپ نے شیخ معراج ربانی اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی زبانی آپ نے سنی ہے۔ کیا یہ حدیث اصول حدیث اسماء و رجال کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ آئیے ہم اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان سنا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، عورت ہو یا مرد ہو، تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو تحقیق کرنے کا، چھان بین کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے، لہذا اپنی علمی صلاحیت کی بنا پر اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ فرمائی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو صحیح سند کے ساتھ جو بات ثابت ہو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہیے، جھوٹی بات جان بوجھ کر کے منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے ہم اس حدیث کی چھان بین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ قاسم بن مخیمرہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قوم نے نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا، انہوں نے انکار کیا لیکن لوگوں نے اصرار کر کے انہیں آگے کر ہی دیا۔ جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ کیا تم سب میرے نماز پڑھانے سے راضی ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر
घर से बाहर निकले। नंबर 2, भागा हुआ गुलाम। नंबर 3, वह शख्स जो लोगों को नमाज पढ़ाए लेकिन वह उसको नापसंद करते हों, यानी ऐसा इमाम हो जो इमामत कराए और पीछे मुक्तदी लोग उसको नापसंद करते हों, तो ऐसे इमाम की भी नमाज कबूल नहीं होती है। यह हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 212 211 के अंदर है, और जिल्द नंबर 4 दूसरे नुस्खे में जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 361 हदीस नंबर 17411 में है, बाब किताबुन निकाह के अंदर। इस हदीस की तहकीक आइए देखते हैं। इसकी सनद ज़ईफ है। क्यों? क्योंकि सनद में रावी अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर लिखा हुआ है, जबकि मुहद्दिसीन ने इमाम अबू दाऊद हों, इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान वगैरह हों, और इमाम अबू हातिम और रादी, इन लोगों ने, कई मुहद्दिसीन ने यह कहा है कि अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर नहीं है ये, इससे मुराद इब्न तमीम है, यानी अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम है। और इस रावी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और भी कई मुहद्दिसीन ने इसको मुनकरुल हदीस, मतरूकुल हदीस, ज़ईफुल हदीस करार दिया है, यानी जरह मुफस्सर इसके ऊपर किया गया है। लिहाजा ये रवायत जो है ज़ईफ है, सही नहीं है। इस बारे में आप देख सकते हैं मजीद मालूमात के लिए तहजीब अत-तहजीब जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 265 और अल-जरह व तादील इब्न अबी हातिम की, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। पता चला कि इसके अंदर जो रावी है अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर, इससे मुराद मुहद्दिसीन ने अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन तमीम लिया है, जो कि यह जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफुल हदीस है, मुनकरुल हदीस है, मतरूकुल हदीस है। इसी तरह से दूसरी रवायत जो है अबू उमामा से है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमियों की नमाज उनके कानों से ऊपर नहीं जाती जब तक कि वह तौबा न कर लें। नंबर 1, भागा हुआ गुलाम, जब तक कि वापस ना आ जाए। नंबर 2, वह औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो, यानी जब तक कि वो अपने शौहर को मना न ले, खुश न कर ले। नंबर 3, जिसके मुक्तदी, यानी ऐसा इमाम जिसके मुक्तदी उसको नापसंद करते हों। तो इसमें भी 3 शख्स के बारे में जिक्र किया गया है। यह रवायत जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 253 के अंदर हदीस नंबर 17423 है, उर्दू तर्जमे के अंदर। इसी तरह से अरबी नुस्खे के अंदर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 212, जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 361 हदीस नंबर 17412 पर है, और सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 360, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 1122 है। इसकी भी सनद ज़ईफ है। इसकी सनद में रावी अबू गालिब, यह ज़ईफ रावी है। इमाम निसई ने, अबू हातिम और रादी ने और इमाम इब्न हिब्बान ने इस रावी को, और इब्न साद और इमाम इब्न हिब्बान ने तो इसको मुनकरुल हदीस करार दिया है, ज़ईफुल हदीस करार दिया है, और इमाम इब्न हिब्बान ने कहा कि इसकी हदीस हुज्जत नहीं है। और इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का सालिहुल हदीस कहना, इसी तरह से इमाम दारकुतनी का शिकह कहना, ये इन जरह मुफस्सर के मुकाबले में मोतबर नहीं है। लिहाजा अबू गालिब जो रावी है ये ज़ईफ रावी है, मुनकरुल हदीस रावी है, इसकी रवायत हुज्जत नहीं है। आप देख सकते हैं इनके बारे में जरा मुफस्सर किया गया है, और हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी सनद को हसन करार दिया है, और इनका यह हसन कहना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस रावी के ऊपर, रावी अबू गालिब के ऊपर जरह मुफस्सर की गई है। और इन लोगों ने कुछ मुहद्दिसीन के सिक़ह सालिहुल हदीस कहने के एतबार से इन्होंने हसन का हुक्म लगाया हुआ है। लिहाजा यह भी सनद जो है
ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے آئیے تیسری سند دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نماز مقبول نہیں ہوتی، ایسا امام جس کو مقتدی ناپسند کریں، اور دوسرا ایسا آدمی جو نماز میں پیچھے رہے، یعنی نماز ختم ہو جائے اس کے بعد وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز آئے اور پڑھے۔ اسی طرح سے تیسرا ایسا آدمی جو بھاگا ہوا غلام یعنی آزاد غلام کو اپنا غلام بنا لے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 970 اور سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 593، توفیق الاسرار کے اندر حدیث نمبر 8903۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبد الرحمن بن زیاد افریقی یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے، متروک الحدیث ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوع حدیث ہے اس بارے میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 971 ہے، توفیق الاسرار کے اندر حدیث نمبر 5635 ہے، اور اس کی سند جو ہے منکر ہے، ضعیف ہے۔ سند میں راوی عبید اللہ ابن اسود الحمدانی یہ شقہ و صدوق ہے، پر یہ مدلس ہے۔ اس نے قاسم ابن الولید سے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے، اجتماع کی صراحت نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے۔ دیکھیے طبقات المدلسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 پر۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مرفوع حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 358، توفیق الاسرار کے اندر حدیث نمبر 528 میں۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں راوی محمد ابن القاسم یہ کذاب راوی ہے، اور فجل بن درہم راوی بھی ضعیف ہے اور منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح سے دیگر حدیثوں کی سندوں میں بھی راوی ولید بن مسلم مدلس ہے، سما کے بارے میں اس نے صراحت نہیں کی ہے، اس سے سما ثابت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک راوی زہیر بن محمد یہ ضعیف الحدیث ہے، منکر الحدیث ہے۔ تو کسی سند کے اندر راوی قتادہ یہ مدلس ہیں، ان سے روایت بیان کر رہے ہیں، سما ثابت ان سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ان کتب حدیث کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسا کہ سنن البیہقی کے اندر الکبیر حدیث نمبر 5443 ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1518 ہے، 940 ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث نمبر 20449 ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث نمبر 1869 ہے، 5441 ہے، اور شعب الایمان امام بیہقی کی اس کے اندر حدیث نمبر 8727 ہے۔ اسی طرح سے اور بھی کتب حدیث کے اندر اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جو میری تحقیق کے مطابق تمام کی تمام شواہد مطابعات یہ تمام کی تمام ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور یہ کہا جاتا ہے جو کہ 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جاتی، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک وہ ہے جو اپنے شوہر کو ناراض کرنے والی عورت ہے، وہ اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ تو جب یہ حدیث کی سند ہی ضعیف ہے، دلیل ہی صحیح نہیں ہے، تو اس کو کہاں سے ہم فتوی میں فٹ کر سکتے ہیں؟ لہذا یہ بات درست نہیں ہے، اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شوہر کی ہر جائز بات عورت کے اوپر ماننا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ ہاں غیر ضروری بات ہے، ناجائز بات ہے، اس پر عورت ایگری نہیں کر سکتی، اس کی وہ بات کو نہیں مان سکتی۔ لہذا یہ کہنا کہ عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں لعنت کے مستحق ضرور بنے گی، اگر وہ جائز باتوں کو نہیں مانتی ہے تو فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کی تمام سندوں کو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور نماز کے مقبول ہونے کے لیے اور بھی دیگر جو نیک اعمال ہیں اس کو قبول ہونے کے لیے اللہ کے ہاں یہ شرط ہے کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور طریقے کے مطابق ہو، اس کے خلاف ہوگا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے یہ شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یہ نماز قبول کرنے کے لیے شرط ہے اللہ کے ہاں۔
اللہ ताला उसी नमाज को कबूल करेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ा गया होगा। इसी तरह से वह इमाम सहीहुल अकीदा है, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ाता है, भले ही मुक्तदी पीछे वाले लोग नाराज हो, नापसंद करें उसे, उसकी वो नमाज मकबूल है। क्यों? क्योंकि वो नमाज जो पढ़ रहा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ रहा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह से पढ़ो जिस तरह से मुझे देखा है। सही बुखारी में हदीस नंबर 631 में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर वो नमाज पढ़ता है, उसका सही अकीदा है, तो उसकी नमाज कबूल है, भले ही मुक्तदी लोग, उसके पीछे पढ़ने वाले लोग उसको नापसंद करते हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने ये तमाम बातें रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह से तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।